إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ اس وقت کا تصور کرو جب موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، میں نے انس و محبت سے ایک آگ سی دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے تمہارے لیے کوئی اہم خبر لاؤں گا، بلکہ کوئی سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ جو شخص اس آگ کی طلب و جستجو میں لگا ہوا ہے اور جو لوگ اس آگ والے مقام کے گرد ہیں انہیں برکت دی گئی ہے، اور اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ، حقیقی بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، سب پر غالب اور کامل حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور زمین پر اپنا عصا دھر دو۔ پھر جب انہوں نے عصا کو دیکھا کہ اس طرح حرکت کرتا ہے گویا وہ ایک چھوٹا سا پھرتیلا سانپ ہے تو وہ پیٹھ دیتے ہوئے مڑ گئے، اور انہوں نے پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ تب ہم نے کہا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میں وہ ہوں کہ رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور نہ وہ شخص ڈرتا ہے جس نے ظلم کیا پھر اسے چھوڑ کر اس نے نیکی اختیار کر لی، میں یقیناً اس کی خوب حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور تم اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانات میں سے 2 نشان ہیں، وہ فاسق لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پس جب ان کے پاس ہمارے بصیرت پیدا کرنے والے نشانات آئے تو انہوں نے کہا، یہ تو صریح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور سراسر ظلم و تکبر سے ان نشانات کا بضد انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کی صداقت کا یقین کر چکے تھے۔ تم دیکھ لو مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور انہوں نے کہا ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہماری ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے، یہ اللہ کا یقیناً ایک نمایاں فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور انسانوں میں سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور انہیں نظم و ضبط سے الگ الگ دستوں میں ترتیب دیا گیا تھا، اور ظلم سے روکا جاتا تھا۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے تو نملہ قوم کے ایک شخص نے کہا اے قوم نمل، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر نادانستہ تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان اس کی بات پر خوشی سے مسکرائے اور دعا کرتے ہوئے کہا میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے باپ دادا پر ارزاں کی ہیں، اور ایسے مناسب حال نیک اعمال بجا لاؤں جن سے آپ راضی رہیں، اور اپنے رحم سے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرمائیں جو مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور ایک موقع پر انہوں نے رسالے کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں ہی ہدہد نام شخص کو نہیں دیکھ رہا، یا در حقیقت وہی غیر حاضروں میں سے ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے یقیناً سخت سزا دوں گا، یا اسے قتل کر دوں گا، یا اسے میرے سامنے اپنی غیر حاضری کی کوئی صاف صاف وجہ پیش کرنا ہوگی۔
فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. پھر وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرے تھے کہ ہدہد جلد حاضر ہو گیا اور اس نے کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کو حاصل نہیں. میں یمن کی قوم سبا کے متعلق آپ کے پاس ایک یقینی اور اہم خبر لایا ہوں. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ان پر ایک خاتون کو حکومت کرتے پایا ہے اور ضرورت کی ہر چیز اسے دی گئی ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے ہیں اور اس نے انہیں درست راستے سے روک دیا ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. بلکہ مصر ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو انہیں جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا نہ ہوگا. وہ عرش عظیم کا رب ہے. سجدہ تلاوت. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. اس پر سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ خط قوم سبا کے پاس لے جاؤ اور اسے ان کے سامنے رکھو، پھر ان کے پاس سے ہٹو اور انتظار کرو وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. جب وہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے کہا اے اشرف دربار، میرے سامنے ایک قابل تکریم خط رکھا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے. میں خط لکھنا شروع کرتا ہوں. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکہ نے کہا اے اشرف دربار، میرے اس معاملے میں مجھے اپنی پختہ رائے دو. میں کبھی کوئی معاملہ طے نہیں کرتی ہوں جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو.
قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. انہوں نے کہا ہم بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، باقی حکم دینا تو آپ کے اختیار میں ہے، پس غور کر لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے برباد اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہی کچھ یہ بھی کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. پھر جب ملکہ کا سفیر وہ تحفہ لے کر سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ذریعے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، حالانکہ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ہدیے پر بہت نازاں ہو. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اے سفیر، ان کی طرف واپس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم ان پر ایسے لشکر چڑھا کر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں تاب نہ ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ محکوم ہوں گے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. پھر ایسا ہوا کہ سلیمان نے اپنے اہل دربار سے کہا اے اشرف دربار، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں، تم میں سے کون اس ملکہ کے لائق تخت میرے پاس لائے گا؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جنوں میں سے ایک ماہر نے کہا میں ایسا تخت تیار کر کے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنے اس مقام سے کوچ کریں، اور میں اس کے بنانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا
میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ کے یمنی مہمان آپ کے پاس پہنچیں۔ پھر ایسا ہوا کہ جب سلیمان نے تیار ہو کر اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ میری مخفی حالت کو ظاہر کر دے کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اسے یاد رہے کہ میرا رب بے نیاز ہے، بار بار کرم کرنے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ نیز سلیمان نے کہا، اس کا تخت اس کی نظروں میں حقیر کر دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے بنتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ جب وہ آ گئی تو اسے کہا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی آپ کے فضل و کمال کا علم ہو چکا تھا اور ہم آپ کے مطیع ہو چکے ہیں۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اللہ کے علاوہ جس کی وہ پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس سے اسے روکا، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اسے کہا گیا، محل میں چلیے۔ پھر جب اس نے وہ محل دیکھا تو ایک جگہ ایسی آئی کہ اسے بہت ہی گہرا پانی سمجھا اور گھبرا گئی۔ تب سلیمان نے کہا، یہ تو محل ہے جس کے اوپر کانچ شیشے کا پٹاؤ کیا گیا ہے۔ وہ بولی، میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ذریعے اللہ پر جو سب جہانوں کا رب ہے ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وہ یہ تعلیم سننے کے بعد دو فریق ہو گئے جو باہم جھگڑتے تھے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، کیوں تم بھلائی سے پہلے برائی جلدی مانگتے ہو؟ کیوں تم اللہ سے حفاظت نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا، ہم نے تیری اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے دکھ ہی اٹھایا ہے۔ صالح نے کہا، تمہارے دکھ کا سبب تو اللہ کے پاس ہے، در حقیقت تم ایسے لوگ ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اور شہر میں 9 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلاتے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. انہوں نے آپس میں کہا باہم اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل راست باز ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور وہ محسوس نہ کرتے تھے کہ ان کی تدبیر عقارت جائے گی. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. سو دیکھو ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. سو دیکھو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے مظالم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نشان ہے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی سے کام لیا ہم نے انہیں بچا لیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا تھا. اس وقت کا تصور کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. تم عورتوں کے علاوہ مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو، دراصل تم جہالت کے مرتکب لوگ ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو جو ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی نہ بچی، ہم نے اسے باقی پیچھے رہنے والوں میں سے شمار کیا ہوا تھا.
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو جنہیں متنبہ کیا جا چکا تھا ان کی بارش کیا ہی بری تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں؟